بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے یورپ اور انگلینڈ کی تازہ ترین صورتحال پہ۔ اس کے بعد انگلینڈ نے ریڈ لسٹ ممالک کے بارے میں کچھ فیصلے کیے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اسپین کے اہم ادارے کی طرف سے نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد 30 جون کے بعد کیا یورپین انگلینڈ میں جا سکیں گے، یعنی کہ جو یورپین نیشنل ہیں وہ انگلینڈ میں 30 جون 2021 کے بعد جا سکیں گے یا نہیں، اس کے بارے میں کافی زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد ریگو لیبرال جو ہے وہ نئے قانون، نئے جو لا اس پہ امپلیمنٹ ہوئے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے، وہ آنے کے بعد اب ریگو لیبرال کون کون سے طریقوں کے ساتھ لی جا سکتی ہے، اس پہ تفصیلی بات کریں گے، کیونکہ اس کے بارے میں کافی زیادہ لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن ہے۔ سب سے پہلے تو یورپ اور انگلینڈ کی تازہ ترین صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں خوشخبری آپ کو سناتا چلوں کہ 26/6/2021 یعنی کہ اس نیکسٹ جو 26 تاریخ آ رہی ہے اسی مہینے کی، ماسک جو ہے اسپین کی حکومت اوپن ڈور ختم کر رہی ہے، یعنی کہ باہر آپ جو ہیں ماسک کو نہ بھی پہنیں گے، آپ قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ یہ کس وجہ سے ایسا ممکن ہوتا ہے؟ وہ ممالک جہاں پہ کم از کم 50% ویکسین لگ چکی ہوتی ہے، وہاں پہ WHO اجازت دے دیتا ہے کہ آپ ماسک نہ پہنیں، لیکن WHO کی صحیح ریکمنڈیشن 70% ہے، یعنی کہ 70% کے بارے میں اسپین کا یہ کہنا ہے کہ وہ گرمیوں کے آخر تک جو ہے، یعنی کہ سپتمبر اکتوبر تک 70% ویکسین اپنی شہریوں کو لگا لے گا، لیکن فی الحال 50% شہریوں کو جو ڈوز ہے وہ لگ چکی ہے۔ اس وجہ سے اب حکومت نے اجازت دے دی ہے کہ آؤٹ ڈور بغیر ماسک کے آپ چل پھر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ آفسز میں، ریسٹورنٹس کے اندر، پبز میں، کلبز میں، سینماز میں، تھیٹرز میں، یہاں پہ آپ کو، اور کھیلوں کے گراؤنڈ میں لازمی طور پہ ماسک پہننا ہے۔ جہاں پہ کراؤڈ ہوگا ماسک پہننا ہے، لیکن اگر آپ اوپن ایئر باہر جاتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ آپ ماسک پہنیں، یعنی کہ اگر آپ پہنتے ہیں پھر بھی نہیں بھی پہنتے، آپ کی قانون کی خلاف ورزی آپ نہیں کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسپین میں اگست کے بعد کم ترین شرح جو ہے وہ کیسز کی آئی ہے، یہ ایک بہت خوشائن بات ہے۔ اس کے بعد انگلینڈ نے جو ریڈ لسٹ کے بارے میں بات کی ہے، وہ کچھ اس طرح کے امکانات ہیں کہ کمی آ سکتی ہے۔ کچھ ممالک نے باقاعدہ طور پہ کمپلین کی ہے، جس میں کینیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، کچھ اور ممالک ہیں افریقن، جنہوں نے کمپلین کی ہے کہ ان کے ممالک کو اب نکال دینا چاہیے ریڈ لسٹ میں، کیونکہ ان کے ممالک میں انفیکشن ریٹ بہت ہی کم ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی یاد رہے کہ خود انگلینڈ کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 10,464 نئے کیسز انڈین وائرس کے انگلینڈ میں نوٹ کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ 11 افراد کی موات ہوئی ہیں اسی وائرس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اب انگلینڈ پر پابندیاں لگنا شروع ہو چکی ہیں۔ پہلی پابندی یورپ کی طرف سے اٹلی کی طرف سے آئی ہے۔ اٹلی نے انگلینڈ کے تمام شہریوں پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ اگر آتے ہیں تو ان کو 10 دن کے لیے کوارنٹین کیا جائے گا، ادروائز وہ اٹلی میں داخل نہ ہوں۔ یہ یاد رہے کہ اب بہت عرصے کے بعد، ٹورزم اوپن ہونے کے بعد، جو برٹش لوگ ہیں وہ یورپی ممالک کا رخ کر رہے ہیں اس سمر سیزن میں۔ یہی وجہ ہے کہ اب بہت بڑی تعداد میں جو کمیونٹی ہے وہ آنا چاہتی ہے یورپ کے ٹور پہ، لیکن آنے والے وقت میں یہ وائرس کی وجہ سے کافی زیادہ حالات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ آنے والے وقت میں مزید ڈیولپمنٹ بھی آ سکتی ہے، لیکن فی الحال جو ہے حالات ملے جلے ہیں۔ کچھ ممالک میں ویکسین لگ رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور کچھ ممالک میں وائرس دوبارہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، کیونکہ انڈین وائرس کے بیلجیم میں بھی کچھ کیسز سامنے آئے ہیں، کچھ دوسرے ممالک میں بھی یورپین کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ آنے والے وقت میں اس پہ کیا نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا، لیکن فی الحال جو ہے حالات یورپ کے بہتر ہیں، لیکن انگلینڈ کے بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اسپین کے ایک بہت اہم محکمے نے، ایک ادارے نے بہت زیادہ نوکریوں کا اعلان کیا، جو تقریباً 7,000 کے قریب نوکریاں، اور وہ ہے ریلوے کا ڈپارٹمنٹ۔ ریلوے نے اناؤنس کی ہیں نوکریاں، اور اس کے لیے انہوں نے بے شمار ورکرز مانگے ہیں، جس میں ٹیکنیشین سے لے کے نیچلے لیول تک، کنسٹرکشن کے لیول تک جو ہے ان کو لوگوں کی ضرورت ہے۔ کمیونیکیشن کی فیلڈ میں لوگوں کی ضرورت ہے، کنسٹرکشن کی فیلڈ میں لوگوں کی ضرورت ہے،
اس کے ساتھ ساتھ آفسز میں لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو لازمی طور پہ اپلائی کریں۔ اس کا لنک جو ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا، آپ اس کو کلک کر کے ریڈ کر کے اس کو تمام شعبوں کو دیکھ کے آپ کا جو بھی مناسب اس سے ریلیٹڈ شعبہ ہوگا آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ تازہ ترین نوکریاں ہیں، کل اناؤنس ہوئی ہیں، زیادہ پرانی نہیں ہیں۔ جتنی جلدی آپ اپلائی کریں گے، آپ اگر چاہتے ہیں اس میں جاب کرنا، یہ ایک نیم سرکاری ادارہ ہے، بہت اچھی پے دیتا ہے، بہت اچھے سٹینڈرڈز ہیں، اور اگر آپ یہاں پہ جاب کرتے ہیں تو فیوچر آپ کا 100% پلس سیکیور ہوگا۔ تو کوشش کریں جو ایلیجیبل ہیں ان تمام کیٹیگریز میں، خاص طور پہ وہ بچے، ان والدین کے بچے جنہوں نے اسٹڈی یہاں پہ کمپلیٹ کی ہے اسپین میں، ان کو لازمی طور پہ ان فیلڈز میں اپلائی کرنا چاہیے۔ تمام چیزیں، تمام معلومات، تمام فیلڈز نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہوگا اسی ویڈیو کے، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا، آپ نے جسٹ لنک کو کلک کرنا ہے اور وہاں پہ تمام ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ دوست جنہوں نے میری لاسٹ ویڈیوز نہیں دیکھی تھی، جس میں ناروے میں ڈرائیورز کی ضرورت ہے، المانیہ میں کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ لوگوں کی ضرورت ہے، باقی یورپی یونین کے تمام ممالک میں کن کن شعبوں میں لوگوں کی ضرورت ہے، اس پہ میں نے مختلف ویڈیوز بنائی تھیں۔ اگر آپ میں سے ان لوگوں کو جو ابھی سبسکرائب جنہوں نے کیا یا بعد میں آئے ہیں ان کو اس سے ریلیٹڈ معلومات چاہیے اور ویڈیو نہیں مل رہی اس چینل پہ، تو مجھے آپ کمنٹ بھی کر سکیں گے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو تلاش کر کے آپ کو کمنٹ میں ہی اس کا لنک دے دوں گا، تاکہ آپ اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ کیونکہ اس وقت کرائسس ہے، جابز کا معاشی بدحالی ہے، نہ صرف ایک ملک میں، پوری دنیا میں۔ اس کو جتنا ممکن ہو سکے سیریس لیں، اور مختلف شعبوں میں اب بڑی بڑی اپرچونٹی سامنے آئیں گی، وہاں پہ اپلائی کر کے اس کو اویل کرنے کی کوشش کریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا 30 جون کے بعد یورپین انگلینڈ نہیں جا سکیں گے؟ بالکل جا سکیں گے، ایسی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ 30 جون کے بعد یورپین جا سکیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت EU سیٹلمنٹ اسکیم نہیں ہوگی، سیٹلڈ سٹیٹس نہیں ہوگا، پری سیٹلڈ سٹیٹس نہیں ہوگا۔ اس وقت کیا ہوگا، صرف اور صرف آپ ایز اے وزٹر جا سکیں گے، وہاں پہ 90 دن میکسیمم رہ سکیں گے، اپنا ٹائم سپینڈ کر سکیں گے، کام نہیں کر سکیں گے۔ اگر کام کرنا چاہیں گے تو ورک پرمٹ اپلائی کرنا پڑے گا۔ آزادانہ موومنٹ صرف 90 دن تک کی ہوگی، ایسے یورپین کے لیے، بالکل اسی طرح انگلینڈ لوگوں کے لیے، وہ بھی اگر یورپ کے کسی ملک میں آتے ہیں تو ان کو بھی کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سیم اسی طرح یورپین کے لیے بھی وہی رول ہے۔ اب بات کرتے ہیں ریگو لبرال اور نئے قانون کے مطابق بڑی تبدیلیاں کیا ہیں۔ دیکھیں، پہلے کیا تھا کہ آپ نے 2 سال کام کیا ہو، 2 سال پترونا میں تو چلیے، کم از کم 6 مہینے کام کیا ہو، تو آپ کے گواہی دے کوئی نہ کہ آپ کو اس جگہ پہ کام کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، آپ انلیگل تھے، تو آپ کو ریگو لبرال مل جاتی تھی۔ یا آپ کام کرتے ہوئے پولیس کی طرف سے پکڑے جاتے ہیں، پھر آپ کو گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر آپ کو جسٹ 2 سال پترونا منتو اور آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں۔ اب جو نیا قانون آیا، یہ اسپیشلی کچھ لوگوں نے کیس کیا تھا کہ ہم نے اسائلم اپلائی کیا، ہمیں ریڈ کارڈ ملا، کام کی اجازت ملی، ہم نے کام شروع کیا، 1.5-2 سال بعد ہمارے کیس کا فیصلہ آیا، ہمارے کیس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، وہ جو ریڈ کارڈ دیا تھا وہ بھی لے لیا گیا، ہم نے جو کاروبار شروع کیے تھے اب ان کا کیا کریں؟ ان کو اب ہمیں بہت بڑا لاس ہوگا، کیونکہ ہمیں لیگل سٹیٹس چھین لیا گیا ہے۔ اس وقت عدالت نے کہا جو لوگ 6 مہینے تک کام کر چکے ہیں اور یہاں پہ ان کو رہتے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، وہ بغیر کانٹریکٹ کے دوبارہ سے لیگل ہو سکتے ہیں، جو انہوں نے کام کیا تھا یا کر رہے ہیں اسی کو دوبارہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ یہ قانون پاس ہوا ہے، اس قانون سے اب آپ نے فائدہ اٹھانا جو اس پہ ایلیجیبل ہے۔ اس میں اب یہ نہیں ہے کہ صرف اسائلم سے ہی کریں، اس میں وہ فیملیز ممبر جن کے کسی نہ کسی وجہ سے پیپر ریجیکٹ ہوئے لیکن انہوں نے پہلے کم از کم 6 مہینے کام کیا۔ غرض یہ کہ کوئی بھی شعبے میں لوگ ہیں جن کی پدرون 2 سال چل چکی ہے اور 6 مہینے انہوں نے کام کیا تھا لیکن کسی بھی وجہ سے ان کے پیپر ریجیکٹ ہو گئے، وہ اب اس قانون سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ بہت اہم اور بہترین قانون ہے۔ تو دوستو، یہ تھی اب تک کی اہم اپڈیٹس۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔